کس کتاب میں لکھا ہے کہ 2-4 کلو بریانیاں کھاؤ تاکہ تمہیں سانس نہ آئے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ 5 لیٹر کی کولڈ ڈرنک کی بوتلیں اپنے گھر میں لے جاؤ، اپنا معدہ بھی پھونکو، وہ کولڈ ڈرنک جو بیت الخلا میں اگر ڈال دی جائے تو 10 سال پرانے داغ دھل جائیں۔ سرعام بدماشی ہے خدا کی امانت کے ساتھ۔ صحت سے جئیں گے تو 80 سال جئیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، ہم نے صحت کے ساتھ نہیں جینا، ہم نے بربادی کے ساتھ جینا ہے، ہم نے بد پرہیزی کے ساتھ جینا ہے۔ تو کوئی 45 میں جا رہا ہے، کوئی 46 میں جا رہا ہے، کوئی 50 میں جا رہا ہے، 60 تک تو پہنچ ہی نہیں رہا کوئی ان میں سے۔ مسئلے کروا لو، فتوے لے لو ان سے۔ مان لیا گوشت کھانا حلال ہے، کیا روزانہ کھانا سنت ہے؟ میں پوچھتا ہوں مسلمانوں، جا کے باتیں کرتے ہیں ہم لوگ، نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے۔ ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ محمد رسول اللہ نے کیا یہ نہیں بتایا کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے؟ کس کتاب میں لکھا ہے کہ 2-4 کلو بریانیاں کھاؤ تاکہ تمہیں سانس نہ آئے؟ کہاں لکھا ہے یہ بہترین اتنے ایک وقت میں 10 کھانے کھا کے اس جسم کی ریڑھ پیٹنے کے لیے؟ کس کتاب کے اندر یہ ذکر کیا گیا؟ بتاؤ کہاں لکھا کہ 5 لیٹر کی کولڈ ڈرنک کی بوتلیں اپنے گھر میں لے جاؤ، اپنا معدہ بھی پھونکو، وہ کولڈ ڈرنک جو بیت الخلا میں اگر ڈال دی جائے تو 10 سال پرانے داغ دھل جائیں؟ یہ کہاں لکھا کہ اس گاڑی میں وہ تیل ڈالو جو اس کو منظور نہیں ہے، جو اس کے پرزوں کو منظور نہیں ہے؟ یہ کہاں لکھا؟ یہ کیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنے کی کوشش نہیں کی؟ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ سرعام بدماشی ہے خدا کی امانت کے ساتھ۔ اور پھر خدا کا کیا گیا؟ اللہ نے امانت بھیجی، راستے دیے 2، روزانہ جب ہم نکلتے ہیں، موت اور زندگی ساتھ چلتی ہے، اللہ نے بندے کو اختیار دیا، زندگی کا راستہ اختیار کرو، ہم موت کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جن کے لیے تھا کہ صحت سے جئیں گے تو 100 سال جئیں گے، صحت سے جئیں گے تو 80 سال جئیں گے، ہم نے کہا نہیں، ہم نے صحت کے ساتھ نہیں جینا، ہم نے بربادی کے ساتھ جینا ہے، ہم نے بد پرہیزی کے ساتھ جینا ہے۔ تو کوئی 45 میں جا رہا ہے، کوئی 46 میں جا رہا ہے، کوئی 50 میں جا رہا ہے، 60 تک تو پہنچ ہی نہیں رہا کوئی ان میں سے۔ مسئلے کروا لو، فتوے لے لو ان سے۔ کیا یہ کبھی نہیں پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اناج کھاتے تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا مشروب پیتے تھے؟ رسول اللہ کے کھانے کا وقت کیا تھا؟ رسول اللہ کس وقت پھل کھاتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی چیزیں جاندار چیزوں میں پسند تھی؟ کون سی ایسی حلال چیزیں جن کا گوشت نبی علیہ السلام نے پسند کیا؟ کچھ پتہ نہیں ہے۔ نہیں، بس ہمیں تو ایک وقت میں ایک شادی میں اگر 50 کھانے لگے ہوئے ہیں تو میاں صاحب 50 کے 50 ہی اس مشین میں اترنے چاہیے۔ میرے والد صاحب مرحوم شیر اسلام مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سانو پنجابی کہندے ہوندے سی جداں روٹی کھان کتے دعوت آج کل چل رہے بیاہ دب کے کہ جے بوری دا منہ کھلا ہوئے نا تے کھان والے نوں تے شرم چاہیے نا تھوڑی بہت۔ اگر بوری دا منہ کھلا ہے کھان والے نوں تے شرم چاہیے، جانا تا تیرے اندر ہی ہے۔ ایک بیاہ اگر 50 آئٹم ہے دب کے بمار کہنے ہونا ہے؟ بمار بیاہ کران والے نے نہیں ہونا، بمار تسی ہونا ہے۔ ہم نے اس جسم کے ساتھ کیا کیا بھائی؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ دنیا میں ایک بندہ ہے 100 سال سے زیادہ جیا، میرے ذہن میں اس وقت اس کا نام نہیں ہے، غیر مسلم تھا۔ اس کے بعد اخبار والے گئے پوچھنے کے لیے کہ اتنی لمبی عمر، اتنی اچھی صحت، اتنے بہترین بال، اتنا مضبوط جسم، کہتا کس سے پوچھا کیا کھانا ہے؟ تو یورپین تھا، اس کی انگریزی بھی اچھی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ رکو میں تمہیں ایک شخص کا نام بتاتا ہوں، ان کا نام محمد ہے، وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، انہوں نے جو ڈائٹ پلان بنایا نا، میں وہی ڈائٹ پلان پچھلے 40 سال سے استعمال کر رہا ہوں، میں بیمار نہیں ہوا ابھی تک۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی، صرف یہ نہیں بتایا کہ معاملات کیسے کرنے، صرف یہ نہیں بتایا کہ گھروں میں کیا کرنا، یہ بھی بتایا کہ انسانوں کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کتنا کھانا ہے، کس انداز میں کھانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے انسانوں کی صحت کے متعلق بہترین احکامات جو ہے وہ جاری فرمائے ہیں۔ تو میں تو چنگے اللہ والے نو پوچھتا ہوں نا، بہ جاندے مورے بہترین بریانی، قورمہ، زردہ، یہ وہ بھی رسول اللہ کی سنت کون سی ہے اس میں سے؟
مان لیا گوشت کھانا حلال ہے، کیا روزانہ کھانا سنت ہے؟ مانتا ہوں گوشت کھانا اسلام نے حلال قرار دیا، کیا روزانہ کھانا سنت ہے؟ کیا 24 مہینے کھانا سنت ہے؟ کیا اتنا کھاؤ کہ کیسٹرول بڑھ جائیں، تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے اور یہ بچے یتیم ہو جائیں، کوئی ان کا والی وارث نہ ہو؟ کیا اس حد تک ان کھانوں کو مکس کر کے کھاؤ کہ تمہارے معدے میں زہر بن جائے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے برا برتن صرف وہ ہے، کون سا؟ فرمایا میدہ سب سے برا برتن انسان کا پیٹ ہے، جس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھر نہیں سکتا ہے۔ کوئی بات ہی نہیں۔ گھر میں کھانا کھاتے وقت ہی نبی علیہ السلام نے کیا کھایا کیا نہیں کھایا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین، آپ جائیں جن ملکوں میں اور باہر یورپ میں بھی جائیں، جن ملکوں میں لوگوں نے یہ طے کیا، اور یہ بیماری کہاں سے آتی ہے میرے بھائی؟ پتہ لگے یہ بیماری کہاں سے آتی ہے۔ ہوا میں آ رہا ہے کینسر، یہ شوگر، یہ بلڈ پریشر ہوا میں چلتے پھر رہے ہیں۔ بتاؤ نا یہ آئی کہاں سے؟ یہ کسی کے پھوڑے ہو گئے، پھنسیاں ہو گئیں، یہ ہوا میں تھی؟ کسی کا معدہ خراب ہے، کسی کا پھیپھڑے خراب ہے، مثانے خراب ہے، یہ ہوا میں آ گئی بیماری؟ اگر ہوا میں ہوتی تو سب کو ایک جیسی ہونی چاہیے تھی۔ کہاں سے گئی بیماریاں پیٹ کے اندر جی؟ بیماریوں کا راستہ کون سا ہے پیٹ میں جانے کا؟ بیماریوں کا راستہ کون سا ہے پیٹ میں جانے کا؟ یہ زبان کے اندر جو اللہ نے حلق لگایا ہے، جو کھائیں گے وہی اندر بنے گا۔ حرام کھائیں گے حرام چیزیں تیار ہوگی، زیادہ مقدار میں کھائیں گے اندر جا کے بیماری بنے گی۔ معدے کی تو مقدار اتنی سی ہے اور اس کو بھرتے جاؤ یہ پھولتا جاتا ہے، جتنا پھولتا جائے گا دائیں بائیں چیزوں کو دبائے گا، اندر سڑان پیدا کرے گا، اندر بیماریاں پیدا کرے گا۔ اب یہ تو جا بیماری حلق سے نیچے رہی ہے نچے، تو حلق سے نیچے کوئی ٹھونس رہا ہے؟ حلق سے نیچے کوئی زبردستی ہو رہی ہے؟ قورمے کی دوگ دیکھ دیکھ کے 2-2 کلو گوشت کھانا بہت بڑی بہادری کی بات ہے؟ اس کام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے۔ پتہ تو لگے کس لیے زندگی ملی ہے، جو دوسروں کے کام نہ آ سکے، جو اپنے دین اور مذہب اور قوم کے، اپنے ملک کے کام نہ آ سکے، بس کھائے پیے سو گئے، اس کا نام زندگی ہے؟ کون کہتا ہے کہ یہ زندگی ہے؟ نبی علیہ السلام کو دیکھیں، اور ایک بات بتا دوں، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فاقے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غربت میں دن گزارے، اللہ سے اختیار تھا رسول اللہ کو، آپ نے غریبوں میں رہنا پسند کیا، ورنہ جتنی کائنات کی دولت محمد رسول اللہ کے قدموں میں آج تک نچھاور کی گئی اور قیامت تک رہے گی، کائنات میں کسی کے نہیں آ سکتی۔ پھر بھی ایک وقت کھایا، ایک وقت بھوکے رہے۔ فرمایا ایک وقت کھا کے اللہ کا شکر ادا کریں، ایک وقت بھوکے رہ کے صبر کریں۔ نبی علیہ السلام نے تو ترکیب بھی بڑی سونی بتائی، بڑی خوبصورت ترکیب بتائی، کسی بڑی سے بڑے سائنٹسٹ کو پوچھ لو، نبی علیہ السلام کی ترکیب کا مقابلہ نہیں۔ فرمایا معدے کے، پیٹ کے 3 حصے کر لو، پیٹ کے 3 حصے کرو۔ 3 حصے کرنے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ ایک حصہ کھانے سے بھر لیجئے اور ایک حصہ پانی سے بھر لیجئے، اور تیسرا حصہ خالی چھوڑ دیجئے ہوا کے لیے۔ اب جس بندے نے پیٹ کے 3 حصے رکھے وہ تو ساری زندگی بیمار ہی نہیں ہو سکتا۔ اب جس نے ایک وقت میں 2.5-3 کلو شادی میں مال ہی کھا لیا، نہ تو پانی جانے کی جگہ نہ ہوا جانے کی جگہ، اب یہ بیمار نہیں ہوگا تو کیا ہونا ہے بھائی اس کا؟